قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. سورۃ الانعام آیت نمبر 129 میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ ہم کچھ ظالموں کو دوسرے ظالموں پر سربراہ بنا لیتے ہیں ان اعمال کی وجہ سے جو لوگ کرتے ہیں. یہ مسئلہ ہے کہ مسلمان اکثر وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارے حالات، ہمارے مصائب اور مشکلات کے ذمہ دار یہود و نصارہ ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، حکمران ہوتے ہیں. یہ اسلامی سوچ نہیں. اسلامی سوچ وہ یہ ہے کہ مسلمان یہ سوچے کہ یہ مسلمانوں کی اعمال کی کمزوریاں، اگر مسلمانوں کے اعمال درست ہوں گے تو ان کے حالات کبھی خراب نہیں ہوں گے. دیکھیں غزوہ احد میں جب مسلمانوں پر تکالیف آئی، مشکلات آئے، تو ان سے یہ غلطی ہوئی کچھ لوگوں سے کہ جس گھاٹی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو مقرر کیا تھا کہ یہاں سے کسی بھی صورت میں ہلنا نہیں ہے، یہ جگہ چھوڑ دی نہیں ہے یہاں تک کہ تم دیکھو کہ لوگ مر چکے ہیں اور پرندے آ کے ان کی لاشوں کو نوچ نوچ کے کھا رہی ہے، تب بھی جو ہے جگہ کو چھوڑنا نہیں. لیکن جب کافروں پر غلبہ حاصل ہوا اور کافر دوڑنے لگے اور مسلمان غنیمت جمع کرنے لگے تو ان لوگوں نے بھی سوچا کہ اب تو فتح ہو گئی ہے، جنگ ختم ہو گئی، کافر بھاگ گئے تو جگہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ہوا کہ یہ جگہ چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان بہت زیادہ مصائب میں، مشکلات میں وہ پڑ گئے. اس کی تفصیل پھر آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح وہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہار کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور تکلیف آ گئی. تو کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا اس کی خلاف ورزی ہوئی. رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ. اللہ نے تم سے وعدہ سچا کر دیا تھا، تم کافروں کو قتل کر رہے تھے، لیکن یہ ہوا کہ تم لوگوں نے کمزوری اختیار کی اور حکم میں اختلاف کیا. یعنی کچھ لوگ کا جگہ چھوڑتے ہیں، کچھ نے کہا وہ جگہ چھوڑ دی تم لوگوں، وعصیتم نافرمانی کر ڈالی. تو یہ ہوا کہ جو فتح جو جسے تم پسند کرتے تھے وہ اللہ نے دکھا دی تھی، لیکن اس کے بعد غم آ گیا، غم پہ غم. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، غم کے اوپر غم تمہارے اوپر، مشکلات آ گئے. اس کو تحقیق کر دے گا. اسی طرح غزوہ حنین میں مسلمانوں کے پاس تو بہت کچھ تھا، یہاں تک کہ 12,000 تعداد ہے اور بہت کچھ مال و دولت ہے، سواریاں بھی بہت خوب ہے اور اسلحہ بھی بہت ہے. مکہ فتح ہو چکا، اس کے بعد غزوہ حنین ہو رہا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ
ہم جب توڑے تھے تو جیت جاتے تھے، آج تو بہت زیادہ ہے، کیسے نہیں جیتیں گے؟ یہ بات جو ہے رب العالمین کو پسند نہیں آئی، کیونکہ مسلمانوں سے اس طرح کے بول جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں کہ وہ اپنی طاقت پہ، اپنے تجربے پہ، اپنے ہنر پہ کوئی بھروسہ کرے، بلکہ اللہ پر نظر رکھنی چاہیے۔ تو کیا ہوا کہ وہاں بھی لوگ مشکلات کے شکار ہو گئے۔ ایک دستہ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر مسلمانوں کو، تو رب العالمین نے فرمایا کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم ولم تغن عنکم شیئا۔ اللہ نے بہت سی جگہوں پر تمہاری مدد کی ہے، لیکن حنین کے دن تم لوگوں کو اپنی کثرت کے، ہم بہت زیادہ ہیں، وہ کثرت جو ہے تمہیں بہت پسند آئی، تو کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں، وہ جو بہت زیادہ تھے اب تو کوئی فائدہ اس کا وہ نہیں ہوا۔ تو اعمال کی طرف فکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح سورۃ الرعد میں ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کسی قوم کی حالت اللہ اس وقت تک بدلتا نہیں ہے جب تک وہ لوگ خود اپنے آپ کی حالت کو بدلتے نہیں۔ جب لوگ اپنے دلوں کو درست کر لیں گے، اپنے آپ کو درست کر لیں گے، تو پوری قوم کی حالت خود بخود درست ہو جائے گی۔ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس بات پر، اس امید پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ اوپر سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس اوپر سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوگا۔ اسلامی طریقہ کار یہ ہے کہ نیچے سے سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ ایک ایک شخص اپنی اصلاح کرے گا تو اس سے گھر جو ہے وہ درست ہوگا، گھر کا ماحول ٹھیک ہوگا، پڑوسی درست ہوگا، محلے کا ماحول ٹھیک ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ علاقے کا، اور اس طرح معاملہ آگے بڑھے گا۔ رب العالمین ارشاد فرمائے سورہ اعراف میں آیت 96 میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے، علاقے والے لوگ جو ہے ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے تو ہم ان پر زمین اور آسمان کی برکتیں کھول دیں۔ لیکن لوگوں نے جھٹلا دیا جو کچھ جن کو کہا گیا، تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ ان کو پکڑ لیا۔ کیونکہ جب بھی کسی کی پکڑ ہوتی ہے، ایک شخص کی یا قوم کی، تو گناہوں کی وجہ سے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو، جتنی بھی قومیں تھی، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا ہوا تھا۔ یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تمہارے شامت اعمال کی وجہ سے۔ ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو بری حالت تم پر آ رہی ہے تیری نفس کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو زمین میں خشکی اور تری میں، جو سمندروں میں اور خشکیوں میں، میدانوں میں جو فساد بن گیا ہے وہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ اگر زلزلے آ رہے ہیں، اگر طوفان آ رہے ہیں، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ تو اصل توجہ جو ہے وہ اپنے اعمال پر دینی چاہیے۔ آج یہ چیز لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اور ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اچھا، ایک قرآن میں ایک زبردست آیت ہے فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اس کو سوچئے، سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 54 کہ فرعون نے اپنی قوم کی عقل مار دی، ان کو بیوقوف بنا دیا، اور اس قوم نے، فرعون کی قوم نے فرعون کی بات مان لی، اس کی بات مان لی، حالانکہ وہ خود ہلاک ہونے والا تھا، دوسروں کو بھی ہلاکت کی طرف بلا رہا تھا۔ ایسے بدبخت کی جو وہ سب لوگ جانتے تھے کہ یہ پیدا ہوا ہے کسی سے، اس کا باپ مرا ہے، یہ بھی مر جائے گا، تو یہ کیسے ہم سے کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو۔ اس نے کیسے جو ہے اپنے مجسمے جگہ جگہ پر کھڑے کیے ہیں کہ میری عبادت کر۔ یہ اتنی بڑی بات جو ہے وہ لوگوں کی عقل میں پھر بھی نہیں آ رہی تھی۔ کیوں؟ فرعون نے مختلف طریقوں سے ان کو بیوقوف بنا دیا۔
اور وہ جو کچھ کہتا تھا عوام اس کی بات مان لیتے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ اس کی عبادت بھی کرنے لگے. اس کی اس بات پر بھی راضی ہو گئے کہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں. اس بات کو بھی مان گئے کہ وہ کہتا تھا کہ یہ مصر کے جو دریائیں ہیں یہ میرے اختیار میں چل رہی ہے، میرے کہنے کی وجہ سے بہ رہی ہے. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. یہ کیوں؟ دیکھو اصل بات ابھی یہ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ فاسق نافرمان لوگ. معلوم ہوا اگر فرعون کی قوم نیک لوگ ہوتے تو فرعون کبھی اس کو بیوقوف نہیں بنا سکتا. عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہتے نہ میں کسی کو دھوکہ دیتا ہوں نہ مجھے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے. لوگوں کو ڈراتے تھے. ہاں مسلمان جو ہے وہ ایک مسلمان کی بات میں آ کے وہ کبھی کوئی دھوکہ کہا جاتا ہے. یعنی ظاہری ایک شخص جو ہے مسلمانوں کا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، نیک بنا ہوا ہے، تو دوسرا آدمی وہ کہتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے نا، مسلمان دل کا بہت اچھا ہوتا ہے. تو جب ایسا ظاہری ایک شخص بہت اچھا بہت نیک ہوتا ہے وہ اس سے کچھ باتیں کر لیتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، تو یہ دھوکہ ہو جاتا ہے. لیکن باقی جو ہے وہ کافروں سے، ان لوگوں سے یہ دھوکہ نہیں کرے گا. اپنی دینداری کی وجہ سے اللہ اس کو فراست دے دیتا ہے، تقوی کی وجہ سے اللہ اس کو فرقان دے دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان. اللہ جو ہے کسوٹی دے دیتا ہے، حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو پہچاننے کا جو ہے اس کو معیار دے دیتا ہے. یہ بندہ پھر پہچانتا ہے. اچھا، معاشرے میں جو سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ تو بہت زیادہ ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک کا گناہ ہے، وہ شرک کیا جاتا ہے. اب لوگ شرک کرتے ہیں تو طریقے سے ان کو سمجھانا، دلائل کے ساتھ ان کو سمجھانا، نرمی کے ساتھ ان کو سمجھانا یہ ضروری بات ہے. لیکن ان کے لیے یہ باتیں کرنا کہ نہیں وہ بیچارے تو بے علم ہے، لا علم ہے، جاہل ہے، ان کو کیا پتا، ان کا مقصد تو نیک ہے، وہ تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ تو شرک نہیں کر رہے، یہ تو سمجھ رہے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں. یہ جتنی بھی باتیں ہوتی ہے، جتنے بھی عذر لوگوں کے ان بدعقیدگی کے لیے تلاش کیے جاتے ہیں، قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا ہے انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. لوگوں نے شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور گمان یہ کر رہے ہیں کہ ہم ہدایت کریں. یعنی اگر ایک شخص اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے، ہدایت پر سمجھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہ صحیح ہے. لوگوں کا اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے گا کہ واقعی وہ ہدایت ہے کہ نہیں. بہت سے لوگ وہ گمراہی کو ہدایت سمجھتے ہیں، ہدایت کہتے ہیں. سورۃ زمر میں ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کی عبادت کرتے تھے تو یہ کہتے تھے، یہ عبادت کرنے والے، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. اللہ لیقربونا الی اللہ زلفی. اچھا، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، چاہے مشرک ہو چاہے مسلمان ہو، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، ایک وہ ہیں جو برے اعمال کرنے والے گنہگار ہیں. ایک نیک ایک گنہگار. اچھا، مشرکوں میں بھی وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شراب سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، زنا سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، چوری سے، ظلم سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، خیانت سے، سود سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. لیکن ان بدعمالیوں سے بچنا ان کو فائدہ دنیا میں دے گا کہ ان کی زندگی اچھی نسبتاً اچھی گزرے گی، لیکن آخرت میں ان کو یہ فائدہ نہیں ملے گا کہ جہنم سے ان کو چھٹکارا ملے. ہاں، عذاب پھر ان کے لیے ہلکا ہوگا. ان مشرکوں اور کافروں کی بنسبت جو مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں اور ہر قسم کے گناہ کر رہے ہیں،
ان کی جو سزا ہے ان سے ان کافروں کی، ان مشرکوں کی سزا وہ کم ہوگی جو کہ شرک اور کفر کر رہے ہیں لیکن باقی گناہوں سے اپنے آپ کو وہ بچا رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن جہنم سے نکلیں گے نہیں اگر کوئی شرک اور کفر کی حالت میں مر گیا، اس نے توبہ نہیں کی۔ تو جو لوگ گنہگار تھے وہ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، اولیاء کی عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے جو گنہگار لوگ ہوتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے نزد ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری سفارش کر دیں گے، ہمارے والے نیارے ہو جائیں گے، ہم بخشے جائیں گے، ہمارے فائدے ہو جائیں گے۔ اور جو نیک لوگ ان میں ہوتے تھے تو وہ کہتے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ لیکن دونوں کی بات غلط ہے، سفارش اس طریقے پر نہیں ہوتی، اور اللہ کی قربت، اللہ کی نزدیکی بھی اس طریقے سے جو ہے وہ حاصل نہیں کی جا سکتی۔ سورۃ الکہف میں آیت نمبر 103 اور 104 میں یہ بیان ہوا ہے، اس آیت کو سوچنا چاہیے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں بتاؤں، تمہیں خبردار کر دوں کہ کون لوگ جو ہے عمل کے اعتبار سے بہت زیادہ خسارے والے ہیں۔ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا میں ہی بیکار چلی گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو شرک کے ساتھ جو ہے وہ انسان کے اعمال وہ ضائع ہوتے ہیں۔ انسان بدعات کرتا ہے تو وہ بدعت اللہ قبول نہیں کرتا، نیک اعمال اللہ قبول کرتا ہے، بدعت اللہ قبول نہیں کرتا، بدعات۔ لیکن مشرک بھی یہ سمجھتا ہے کہ نیک عمل کر رہا ہوں، اچھا عمل کر رہا ہوں، بدعتی بھی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا عمل کر رہا ہوں، نیک عمل کر رہا ہوں۔ اس بات کو ہمیں ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ مسلمان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا، لیکن جو سب سے زیادہ کوشش کرے گا وہ یہ ہے کہ شرک سے بچے، بدعات سے بچے، دین میں نئے نئے کاموں کو شروع کرنے سے اس سے بچے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ جتنے بھی بدعات ہیں وہ اصل میں تلویث ہے، دھوکہ۔ دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر میں اچھا اور حقیقت میں یعنی باطن میں چھپا ہوا برائی۔ تو بدعات ظاہر میں ایسے لگتے ہیں کہ بہت اچھا کام ہے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، رسول کی محبت ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت اچھے کام، لیکن اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت بڑی برائی ہے۔ کیا تم اللہ سے، اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے زیادہ پرہیزگار بن رہے ہو؟ انہوں نے یہ کام ثواب کے لیے نہیں کیا، آپ کو ثواب کا پتہ چل گیا، آپ ثواب کے لیے یہ کر رہے ہو۔ اگر یہ کام جو تم کر رہے ہو ثواب کا ہوتا تو تم سے پہلے صحابہ کرام اس کو کر لیتے، جب انہوں نے نہیں کیا تو یہ ثواب کا کام نہیں۔ کل قول و فعل لم یثبت عن الصحابہ فهو بدعہ، ہر کام ہر بات جو صحابہ سے ثابت نہیں ہے اور لوگ اس کو ثواب سمجھ کے، دین سمجھ کے کر رہے ہیں تو وہ بدعت ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر بدعات ظاہر میں اچھے نہیں ہوتے، ظاہر میں ان میں کوئی اچائی نہیں ہوتی تو کوئی بھی بدعت نہیں کرتا، لیکن اس کو خلط، حق اور باطل کو خلط ملط کیا ہوتا ہے، ملایا ہوتا ہے۔ اور قرآن میں ذکر ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق اور باطل کو خلط ملط نہ کر، حق کو چھپاؤ بھی نہیں۔ لیکن یہود و نصارہ کی جو بیماریاں تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم میں بھی آ جائے گی، اس امت میں بھی آ جائے گی۔ تو یقیناً انہوں نے بدعات ایجاد کیے، اس امت میں بھی بہت زیادہ بدعتیں لوگوں نے ایجاد کر دی۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو دین میں سر سے ہے ہی نہیں اور لوگ اس پہ جھگڑے کر رہے ہیں۔ آپ اگر ان سے کہو کہ یہ کام دین میں نہیں ہے یا نہیں کرو، آپ سے جھگڑتے ہیں، آپ کو بے دین کہتے ہیں۔ یہ بے دین انسان، ایسی حالت جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ الاعتصام
امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت خوبصورت بات انہوں نے ذکر کی ہے کہ جس نے دین اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی اور اسے اچھا سمجھا تو اس شخص نے یہ گمان کیا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری کی امانت میں خیانت کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر لیا، مکمل کر لیا، اور یہ جو ہے کچھ نیا کام نکال کے یہ کہہ رہے ثواب کا کام ہے، تو آپ کا کیا مطلب ہے؟ دین مکمل نہیں ہوا تھا، اب مکمل ہو رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو عمل اور عقیدہ اس دن دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھ، آپ بھائی جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اتنا دعوت کا کام کر سکتے ہو، اتنی جنتوں میں اعلیٰ درجات حاصل کر سکتے ہو کہ وہ تصور میں بھی نہیں۔ یقین کرو آپ مجھ سے زیادہ کام کر سکتے ہو، مجھ سے زیادہ۔ وجہ یہ ہے کہ میں تو ادھر بیٹھا ہوں، یہاں وہ لوگ آئیں گے جو کہ اس عقیدے کے لوگ ہیں، جو سمجھدار ہیں۔ آپ لوگ اپنی دکانوں پہ جاتے ہو، فیکٹریوں میں جاتے ہو، گاڑیاں چلاتے ہو، تو آپ لوگوں کے ساتھ طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ جب آپ دین کی بات کرتے ہیں تو اس طرح دعوت کا کام ہوتا ہے، اس طرح لوگوں کے اندر شعور آتا ہے، اس طرح لوگوں کو دین کی سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ بجائے غیبتیں کرنے کے دین کی باتیں کیا کریں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ دو قسم کی حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو گرچہ ایک آیت تو آپ کو ایک آیت بھی یاد ہے لوگوں کو پہنچا دو۔ ایک اور حدیث میں بلغوا عنی ولو حدیثا، میری طرف سے پہنچا دو گرچہ ایک بات ہو، ایک حدیث۔ ایک حدیث تو سب کو یاد ہوگا، ایک آیت تو سب کو یاد ہوگا، تو لوگوں کو پہنچا دیا کریں۔ اور جو اصل چیز ہے وہ ظاہری عمل ہے، ہم لوگوں کے دلوں کے پیچھے نہیں پڑیں گے، لوگوں کے دلوں کے اندر کیا ہے، لوگ چھپ چھپ کے کیا کر رہے ہیں۔ ظاہر میں جو انسان اچھا ہے وہ اچھا ہے، ظاہر میں جو انسان برا ہے وہ برا ہے۔ بخاری میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو پکڑا جاتا تھا وحی کی بنیاد پر، یعنی کچھ لوگ شیطانی کرتے، اچانک وحی نازل ہوتی اور ان کی جو ہے وہ پکڑ ہوتی، مواخذہ ہوتا تھا۔ اب وحی منقطع ہو چکی ہے، اب لوگوں کا مواخذہ ظاہری اعمال پر، ظاہر میں جو انسان اچھا ہے وہ اچھا ہے، ظاہر میں جو انسان برا ہے وہ برا ہے۔ تو ایکشن یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، بہت لوگ وہ بدعتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا مقصد تو اچھا ہے۔ بھائی ظاہر میں یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو بس یہ غلط ہے۔ تم جتنا بھی کہو کہ میری نیت تو اچھی ہے، میرا مقصد یہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں اس طرح باتیں کرنے کا۔ کچھ علماء کے اقوال بدعت کے بارے میں، حسان ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی قوم نے کسی بدعت کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اس بدعت کی وجہ سے سنت کو ان سے اٹھا لیا، اور پھر تا قیامت وہ اس سنت پر عمل کرنے سے محروم ہے۔ جس علاقے میں جتنی بدعتیں زیادہ ہوگی وہاں سنت والے لوگ بہت کم ہیں، اور جہاں سنتوں پر عمل زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے وہاں سے بدعت کے جو اندھیرا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں بدعت کے نقصان کے انسان سنتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، بدعتیوں سے انہوں نے کہا تھا تم کسی بدعت کو اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک کہ تم اس سے زیادہ بڑی اور خطرناک بدعت کو گلے نہ لگا۔ یعنی بدعتی انسان، دیکھو گناہ جو ہے، گناہ سے یہ بدعت زیادہ وہ خطرناک ہے، وہ اس وجہ سے کہ گناہ سے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، کبھی تو اس کو احساس ہو جاتا ہے میں نے کیا کیا، میں نے ظلم کیا، میں نے گناہ کیا، برائی کی، وہ توبہ کرتا ہے، روتا ہے،
لیکن بدعت کو تو وہ دین سمجھ رہا ہوتا ہے، ثواب سمجھ رہا ہوتا ہے، تو اس سے توبہ نہیں کرتا. تو اس لیے یہ بدعت جو ہے وہ عام گناہوں سے زیادہ وہ بڑا گناہ ہے. اس لیے ایک مسئلہ ہے، آپ دیکھیں اگر مسلمان حکمران ہوں وہ ظلم کرتے ہیں یا فسق و فجور کرتے گناہ میں مبتلا ہوں، تو عوام سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو اور ان سے قتال کرو، ان سے جنگ کرو، یہ گناہ کر رہے ہیں سارے. لیکن پھر بھی کہا گیا کہ عوام اس کے خلاف لڑیں گے نہیں. لیکن اگر عوام نے خروج اختیار کیا، خارجی ہو گئے، تو پھر کہا گیا کہ یہ خارجی ہونا جہنمی کتے ہیں، پھر حکمرانوں کے خلاف لڑیں گے، ان کو قتل کریں گے. کیوں؟ یہ گناہ جو ہے گناہ ہے، اور یہ خارجیت جو ہے بدعت ہے. تو گناہوں سے یہ خارجیت زیادہ خطرناک ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. دوسری مثال، شاید آپ اس مثال کو زیادہ نہیں سمجھے. دوسری مثال بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص کو شراب کے جرم میں لایا جاتا ہے. آخر میں لوگوں نے کہا یہ کیسا بندہ ہے، بار بار شراب کے کیس میں لایا جاتا ہے، سزا اس کو ملتی ہے. باتیں سنا دی اور زیادہ سخت باتیں کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، کیونکہ جب ایک شخص کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کو سزا مل جاتی ہے، دو طریقے ہیں. ایک شخص گناہ کرتا ہے اور اس سے توبہ کرتا ہے، پھر بھی آپ اس کے خلاف باتیں نہیں کرو گے اگر اخلاص کے ساتھ اس نے توبہ کی. اگر ایک شخص نے گناہ کیا اور اس کو سزا مل گئی، پھر بھی آپ اس کے خلاف باتیں نہیں کریں. تو اس شرابی کے خلاف جب باتیں ہونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو یہ اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اب گنہگار ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ کہا کہ اس کے یہ گناہ تو کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. اور آپ یقین کریں بہت سے ایسے لوگ جس کو ہم بہت گنہگار سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے کس قدر محبت ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو ماں باپ کی گالی دو تو وہ برداشت کر لے گا، لیکن اگر اس کے سامنے آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کوئی نازیبا اور غلط بات کہہ دی تو پھر اپنا انجام دے دو. وہ کیا کرتا ہے تیرے سے؟ اتنی خیرت آتی ہے اس کو، وہ جو جس کو ہم سخت سے سخت گنہگار سمجھ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کی گالیاں برداشت کر لے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات برداشت نہیں کرتے. یہ کیوں؟ یہ اس کے دل کے اندر وہ محبت. ایک طرف یہ گناہ ہے، دوسرے جو ہے وہ ذی الخویسرہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انصاف کرو تقسیم کرنے. اب یہ بدعتی ہے، ایک رسول پر اعتراض کر رہا ہے، بدعتی ہے بڑا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا بھی اگر میں انصاف نہیں کروں تو کون انصاف کرے گا؟ آسمان والا مجھ کو امین سمجھتا ہے، تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے ہو. اس کے بارے میں پھر سخت کلمات کہے کہ یہ جو شخص ہے اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے کہ قرآن اس کی حلق سے گلے سے اترے گا. ایسے لوگ یہ وضاحت بیان کیونکہ یہ یہاں پر بدعتی لوگوں کا وہ سلسلہ بن رہا ہے اس کی نسل سے. تو بدعت جو ہے وہ انتہائی سخت جرم، بدعت گناہوں سے زیادہ خطرناک چیز ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابلیس کو گناہ سے کہیں بڑھ کر بدعت محبوب ہے، کیونکہ گناہ سے توبہ کا امکان ہے، بدعت سے توبہ کا امکان ہے. اور اسی طرح ایک اور عالم وہ کہتے تھے کہ اگر میرا بیٹا جو ہے وہ گنہگار ہو تو مجھے دکھ ہوگا، لیکن اتنا دکھ نہیں ہوگا جتنا دکھ اس بات سے ہوگا کہ میرا بیٹا ہو تو دیندار لیکن بدعتی ہے. اس بات کو ابھی سمجھے، بہت گہری بات. یعنی وہ کہتا ہے اگر میرا بیٹا جو ہے وہ جو اعمال کر رہا ہے عقیدہ اس کا درست ہے، اعمال جتنے کر رہا ہے
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہوں لیکن بدعت نہیں کر رہا ہے لیکن گناہوں میں مبتلا ہے تو برا ہے، لیکن اتنا برا نہیں ہے بجائے اس کی کہ اگر میرا بیٹا ہو وہ ظاہری طور پہ عبادات بھی کر رہا ہو لیکن وہ عبادات نبی کے طریقے پر نہیں ہو بلکہ اپنے طریقے سے بنائے، بدعتی ہو، تو مجھے اس بات سے بہت گہرا دکھ ہوگا یہ عالم کے لیے۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم خود بدعت سے بچیں اور ہماری اولاد، وہ نسلیں ہماری وہ بدعتوں سے بچ جائے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو سب کچھ جان لینے کے بعد، وضاحت کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو جہاں وہ جانا چاہتا ہے اللہ اس کو اسی طرف لگا دے گا، پھیر دے گا۔ وعلیکم السلام۔ اور اس کو ہم جہنم میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، جانے کی بہت بری وہ جگہ ہے۔ اب یہاں دیکھو رسول کی مخالفت اور مومنین، اس وقت کامل مومن وہ پہلے مومنین وہ کون ہے؟ صحابہ کرام، جس نے صحابہ کی مخالفت کی۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء قلیلا ما تذکرون، جو تمہیں نازل کیا گیا ہے قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اس کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ اور سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہیں۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ اس مسئلے کو آگے بڑھائیں گے، بہت ضروری مسئلہ ہے تاکہ جو اصل دین ہے ہم اس کے پیرو جو ہے وہ بن جائے۔ اگر ایک شخص جو ہے کسی عالم کے پیچھے چلتا ہے، کوئی امام کے پیچھے چلتا ہے، اور جب تک اس کو کسی بات کا علم نہیں ہے وہ اس کی پیروی کرتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو کوئی بات جو ہے وہ پہنچی کہ وہ اس عالم، اس شیخ، اس امام کی یہ بات جو ہے قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، یہاں پر امام، شیخ اور استاد اور قاری اور مولوی، امام اور مفتی یہ غلطی پر ہے اور صحیح مسئلہ یہ ہے قرآن میں یہ بیان ہوا ہے، حدیث میں یہ بیان ہوا ہے، اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو اپنے استاد کے پیچھے جاؤں گا، اپنے مولوی، اپنے امام، اپنے شیخ، اپنے مفتی کے پیچھے جاؤں گا، تو یہاں پر یہ تو غلط ہو جائے، بڑی غلطی یہاں پر۔ سب سے مقدم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کچھ بھی آ جائے، کوئی بھی آ جائے تو اس کو نہیں مانے گا۔ اپنے ماں باپ کی بات بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف وہ نہیں مانے گا۔ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی بات نہیں مانے گی اگر وہ اسے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کرتا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہے اور شوہر اپنی بیوی سے جماع کا کہتا ہے، یا اس سے دبر میں جماع کا کہتا ہے، اس طرح کی اور غلط وہ قرآن اور حدیث کے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف باتیں ہوتی ہے تو بیوی جو ہے اپنی شوہر کی بات نہیں مانتی، شوہر ہے لیکن بات نہیں مانتی، کیونکہ یہ شوہر کی بندی نہیں ہے، یہ اللہ کی بندی ہے۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، تب اس کے بعد جو ہے وہ شوہر۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا جو لائق قدر اور احترام ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے اور بٹھا دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائق قدر ہے، تعظیم ہے، احترام ہے، وہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے اور مستقل کر دے، مرتے دم تک کے لیے ہمارے دلوں کے اندر ان دونوں کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔